اس گاڑی کا ڈرائیور دو زمانوں کی کشمکش کے درمیان گھرا ہوا ہے، دو زمانے جو ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ ان کا شمار عرب کے ان شیوخ میں ہوتا ہے جنہوں نے پرانے زمانے میں آنکھ کھولی تھی۔ بڑھاپے کی آمد تک عرب امارات اس حد تک بدل چکا ہوگا کہ دیکھنے والا سر تاپا حیرت میں گم ہو جائے۔ یہ صاحب اللہ رب العزت کے عبادت گزار ہیں، انہیں صحرا سے عشق ہے اور یہ دنیا کے امیر ترین لوگوں میں سے ایک ہیں۔ ان کا نام ہے شیخ زاید بن سلطان۔ شیخ زاید جزیرہ نما عرب کے جنوب مشرقی ساحلوں پر واقع ایک چھوٹی سی ریاست ابودھابی کے حکمران ہیں، جس کی کل آبادی بمشکل 20,000 ہوگی۔ 67,000 مربع کلومیٹر رقبہ پر پھیلی اس ریاست میں جدھر دیکھو ریت کے سوا اور کچھ نہیں۔ سائے کی مانند اس انسان کے ساتھ رہنے والے صحرائیوں کے لیے یہ شخص سردار، سالار، رہنما سب کچھ ہے۔ اس شخص کے پرکھوں کو اونٹ کی پیٹھ کے سوا کوئی سواری میسر نہ تھی اور زائد اس صحرا میں لیموزین ڈرائیو کرنے والا پہلا انسان ہے۔ قبیلے کا سردار اونٹ کی پیٹھ سے اتر کر لیموزین میں بیٹھ تو گیا ہے، لیکن وہ آج بھی اپنے باپ دادا کی طرح قبائلی زندگی کا مرکز و محور ہے۔ قبائلیوں کو صرف سردار کی نئی سواری نظر آ رہی ہے، لیکن سردار کو اپنے صحرا کے گرد ساری دنیا بہت تیزی کے ساتھ بدلتی دکھائی دے رہی ہے۔ وہ اس سوچ میں ڈوبا ہے کہ اپنے قبیلے کو اس نئی دنیا میں کیسے لے کر جائے۔ دولت کی فراوانی نے شیخ زاید کی سواری تو بدل دی ہے، لیکن ان کا مزاج ابھی نہیں بدلا۔ انہیں سادہ زندگی پسند ہے، اپنی گاڑی خود ڈرائیو کرتے ہیں، اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہفتوں شکاری مہم پر نکلنا، اپنے قبیلے کے ساتھ گھل مل کر رہنا، وہی سب کچھ جو صدیوں سے عرب کی روایت ہے۔ چند سال پہلے تک ابودھابی کے عوام اتنے غریب تھے کہ 20ویں صدی کی ترقی نے ان کی طرف دیکھا بھی نہیں، لیکن آج ان کا سردار اتنا دولت مند ہے کہ امراء بھی اسے حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ تیل کی دریافت نے شیخ زاید کو ارب پتی بنا دیا ہے۔ فی الحال دولت روایات نہیں بدل پائی، ابھی بھی پرانے زمانوں کی طرح خیمے لگائے جا رہے ہیں، اسی پرانی سادگی سے کھانے پکائے جا رہے ہیں۔ اس صحرا سے بہت دور دنیا دو ہولناک جنگیں لڑ چکی ہے۔ جاپان تو بلا مبالغہ آگ سے غسل کرنے کے بعد دنیا کی سب سے بڑی فیکٹری بننے کی تیاری کر رہا ہے۔ امریکہ اور روس چاند کو فتح کرنے کے لیے سر پٹ بھاگ رہے ہیں۔ امریکنز نے اعلان کر دیا ہے کہ اگلے سال انسان چاند پر اتر جائے گا۔ We choose to go to the moon in this decade and do the other thing. Lazy days, warm and free. یورپ میں زندگی اس حد تک بدل چکی ہے کہ پچھلی صدی میں اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ جسے دیکھو بس دوڑ رہا ہے۔ صحرا کے باہر بھلے دنیا کی رفتار کچھ بھی ہو، فی الحال اس قبیلے کو کوئی جلدی نہیں۔ ان کے پاس ایک شے وافر ہے اور وہ ہے وقت، صبح سے رات تک۔ آج دیر رات تک یہ لڑکیاں یوں ہی اپنے بال جھلاتی رہیں گی، یہ قبائلی گیت گاتے رہیں گے، کوئی جلدی نہیں۔ لیکن شیخ زاید کو مستقبل کی فکر کھائے جا رہی ہے اور ماضی کا بوجھ ہے کہ کندھے سے اترنے کا نام نہیں لیتا۔ ابھی 2 سال پہلے تک ابودھابی کے اس قلعے پر شیخ زاید کے بڑے بھائی شیخ شخبوت بن سلطان کی حکومت تھی۔
شیخ شخبوت نے ابو دھابی پر 30 سال حکومت کی۔ ان کی حکومت کے دوران بہت کچھ بدل گیا۔ اگر کچھ مسلسل تھا تو وہ تھا امن اور دوسری غربت۔ شیخ شخبوت روایات کے پابند تھے، بھلے ان کے منہ سے نکلا ہر لفظ قانون تھا، لیکن وہ ہمیشہ اپنے عوام کے قریب رہے، بہت قریب۔ کوئی بھی کسی بھی وقت ان سے قبائلی مجلس میں ملاقات کر سکتا تھا۔ ابھی چند سال پہلے گوروں نے صحرا کے سینے میں چھید کر کالا سونا ڈھونڈ نکالا تھا، لیکن شیخ شخبوت نے دولت کے بغیر اتنی لمبی زندگی گزاری تھی کہ اب انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ اس کا کیا کریں۔ عوام احتجاج پر اتر آئے تھے۔ اکثریت کا خیال تھا کہ اگر حکومت شیخ زائد کے ہاتھ میں ہو تو وہ ابو دھابی کے حالات بدل سکتے ہیں۔ نہ صرف وہ دریا دل ہیں بلکہ نئے زمانے کی چال کو بھی سمجھتے ہیں۔ لیکن شیخ زائد نے اپنی ماں سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ہمیشہ بڑے بھائی کے وفادار رہیں گے۔ تیل کے کنووں سے نکلنے والا سونا ابو دھابی کا خزانہ بھر رہا تھا، لیکن شیخ شخبوت ماضی کی زنجیروں میں قید اس دولت کو خرچ کرنے کو تیار نہیں تھے۔ تیل کی دریافت کے صرف 5 سال بعد 1966 میں شیخ شخبوت دولت سنبھالتے سنبھالتے اپنی حکومت گنوا بیٹھے۔ انہیں جلا وطن کر دیا گیا اور عوام نے حکومت شیخ زائد کے حوالے کرتے ہوئے ذمہ داری سونپی کہ پرانے زمانے کو الوداع کر نئے زمانے میں ان کی رہنمائی کریں۔ عوام نیا سردار چن کر اپنی پرانی دھن میں لگ گئی، لیکن سردار کو یہ سوچ کھائے جا رہی تھی کہ وہ یہ سب کیسے کرے گا۔